بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بچھو کے بارے میں بتائیں گے، بچھو کو خواب میں دیکھنا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیے ہیں اور جو ہمارے استانے میں بھی بہت سے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے خواب میں بچھو دیکھے ہیں۔ تو حقیقت میں کیا ہے اور اس کا خواب میں کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ بچھو اگر آپ کے گھر میں نظر آئے، بچھو، کن کھجورا، سانپ، جو بھی آپ کے گھر میں نظر آئے اسے فوراً مار دو، کیونکہ یہ انسان کا دشمن ہے اور کسی وقت بھی انسان کو نقصان دے سکتا ہے، لہٰذا اپنی حفاظت کے لیے ان کو مارنا جائز ہے۔ تو بڑھتے ہیں اب خواب کی طرف۔ خواب میں اگر بچھو آپ کو کاٹے تو یا بچھو آپ کے جسم پہ چڑھ جائے یا بچھو آپ کے گھر میں نظر آئیں، آپ کے بستر پہ نظر آئیں، گھر کے دروازے پہ نظر آئیں، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ نمبر ایک کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کمرے میں بچھو ہیں، نظر آ رہے ہیں، تو یقیناً آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر مصیبت آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے۔ وہ مصیبت کسی صورت میں بھی آ سکتی ہے، اس سے کوئی جادو کرے یا تویز کرے یا کوئی عمل کرے یا اللہ کی طرف سے آئے یا اس کا کوئی بھی ہو، لیکن مصیبت آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے۔ اگر بچھو آپ کے جسم پہ چڑھ جائے تو سمجھ لو کہ مصیبت آپ کو چمڑ گئی ہے۔ اگر بچھو آپ کو کاٹ لے تو سمجھ لو کہ وہ مصیبت آپ کو لگ گئی ہے، اور اب اس کا چھٹکارا کا طریقہ ہم بتائیں گے کہ اس کا ازالہ کیا کرنا ہے۔ اب اس کا ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اب نے کرنا کیا ہے۔ اب اس میں سے بعض لوگ اگنور کر جاتے ہیں کہ چلو جی خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے خواب ہوتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، وہ بلا وجہ کے خواب ہوتے ہیں، تو جس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ لیکن جس چیز کی تعبیر ہے ہم انہی خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں آپ کو، ورنہ تو یہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں جو اپنے اپنے خواب سناتے ہیں۔ اگر ہم ان کی حقیقت ان کو بتا دیں تو شاید وہ شرم سے ہی مر جائیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ کو خواب میں بچھو کاٹ لے آپ فوراً سے پہلے گھر میں، یعنی کہ اگلے ہی دن، یا کاٹ چکا ہے آپ کو اور آپ نے کچھ نہیں کیا اور آپ پریشان ہیں، تو آپ نے یا اللہ یا سلاموں کا ختم کروانا ہے۔ ختم ویسے تو آلریڈی ہم کہتے ہیں 90,000 بار کہ اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن آپ اس کو کم تعداد میں پڑھ لیں۔ آپ اس کو کم و پیش 3,000 بار یا اللہ ہو یا سلام ہو یا رحیم ہو، یہ آپ نے ہر دانے پہ یہ 3 ورڈز پڑھنے ہیں۔ یا گٹھلی پڑھیں تو گٹھلی پہ ایسے ہی پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ جان لیجئے کہ آپ 3 آدمی ہوں، اکیلا ہو یا 3 ہوں، 5 ہوں، باوضو ہو کے آپ بیٹھیں اور پڑھتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی۔ جب مکمل ہو جائے ایک چینی کی پلیٹ اس میں چینی ڈال دیں، چینی ڈال کے اوپر سے ایک اور پلیٹ رکھ دیں۔ رکھنے کے بعد جب آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو جائے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد آپ پلیٹ کو کھولیں گے۔ جب آپ کھولیں گے تو اس پہ یا اللہ لکھا ہوگا یا محمد لکھا ہوگا یا کچھ بھی لکھا ہو، تو سمجھ لیں کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور وہ مصیبت ٹل گئی۔ اور اس دوران آپ حسب توفیق جو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ پکا کے بچوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر بچھو آپ دیکھیں کہ گھر میں بہت سے بچھو ہیں یا آپ کے بسترے پہ چڑھ گئے ہیں، تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ کثرت سے استغفر اللہ ربی پڑھیں، استغفر اللہ ربی پڑھیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل استغفار کے پڑھیں، اس کے بعد پوری ایک تسبیح استغفر اللہ ربی کی کریں، اللہ سے معافی مانگیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے جب لوگوں کی طرف سے آئے یا اللہ کی طرف سے آئے، کسی کی طرف سے بھی آئے، وہ ٹل جائے گی۔
بہرحال بچھو آپ کو گھر میں کہیں بھی نظر آئے تو آپ نے کثرت سے استغفر اللہ ربی پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے سلامتی کی، انشاءاللہ کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں آئے گی۔ تو اس کے علاوہ خواب میں اگر آپ کو کچھ بھی نظر آئے اس طرح کا، کوئی بار بار آپ کو کوئی چیز تنگ کرتی ہو، کمنٹس میں جائیں، اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں اور بھیج دیں اور ہو جائیں دعاؤں میں شامل۔ اللہ حافظ۔